السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شاہزیب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنی ایک نئی ویڈیو میں۔ دوستوں اس ویڈیو میں ہم عثمان اور ارطغرل کے بارے میں کمپیریزن کرنے والے ہیں۔ کمپیریزن کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی، اس کا پارٹ 1 تھا، تو اس ویڈیو میں ابھی تک فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا تھا کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ ویسے اس ویڈیو میں 2 پوائنٹس عثمان کے تھے اور 1 پوائنٹس ارطغرل کا تھا، لیکن وہ کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، وہ کہانی اب شروع دوبارہ سے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا۔ تو پوائنٹ 1 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ 1 ہے لیڈرشپ اور حکمت۔ ارطغرل کی سب سے بڑی قوت اس کی لیڈرشپ تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے کائی قبیلے کو بازنطینیوں، منگولوں اور پتہ نہیں کتنی ہی غداریوں سے بچایا اور ایک فاؤنڈیشن کھڑی کر دی۔ عثمان نے ایک وہی فاؤنڈیشن ریڈی تھی جو اس نے آگے لے کر بہت بڑی فاؤنڈیشن میں بدل دیا تھا، لیکن ایک فاؤنڈیشن بنانا بہت مشکل کام ہے دوستوں۔ تو اس پوائنٹ پر ارطغرل کا بہترین حق بنتا ہے۔ اب کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا۔ تو سیکریفائس اینڈ صبر، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ ارطغرل کی زندگی کے بارے میں نے جتنا ہی پڑھا ہے کہ اس کی زندگی بہت سارے امتحانات سے بھری پڑی تھی، اپنے بھائیوں کی دشمنی، دوست کی غداری اور ایک مشکلات، لیکن اس نے اپنے کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا۔ یہ صبر اور سیکریفائس عثمان کے لیے راستہ آسان بناتا گیا۔ یعنی ایسی مشکلات جو ارطغرل نے سہی، غداریوں سے، دشمنیوں سے، یعنی اس کے بہت زیادہ دشمن اس کے اندر ہی تھے، یعنی کوئی بھی دشمن اس کے سامنے نہیں آتا تھا، اس کے اندر سے وار کرتا تھا، اور ایسے دشمنوں کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ارطغرل نے یہ کر کے دکھایا، صبر کیا، سیکریفائس کیا، تو یہ پوائنٹ بھی ارطغرل کے نام ہی جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ویژن، یعنی کہ دورندیشی۔ ارطغرل کے سپنے اور ویژن بہت بڑے تھے۔ اس نے وہی خواب دیکھا جو بعد میں عثمان نے پورا کیا تھا۔ یعنی ارطغرل نے ایک سلطنت کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک خود مختار سلطنت ہونی چاہیے، تو اسی خواب کو لے کر عثمان نے آگے کام کیا۔ تو اصل بنیاد تو یہی ہے کہ ارطغرل نے شروع سے کام کیا اور اس نے ایک فاؤنڈیشن کھڑی کی، اور اس کے بعد عثمان نے اس فاؤنڈیشن کو بڑا کیا اور اورحان پہلا سلطان بنا عثمانیہ سلطنت کا۔ تو اس پر بھی ارطغرل کا بہترین حق بنتا ہے۔ تو دوستو یہ دونوں ہی ہمارے تاریخ کے بہت بڑے لیجنڈز تھے، لیکن میں نے ایک ڈرامائی طور پر ایک کو جتایا اور ایک کو ہرایا۔ تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون زیادہ پسند ہے، انجن التان یا براک اوزوسٹ۔